الحمد للہ وکفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اللہ رب العزت نے اس میں واقع معراج کو بیان کیا ہے۔ تو جو قصہ معراج ہے اس کے دو نام ہیں، ایک تو معراج اور ایک اسراء۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا اس کو تو اسراء بولتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر ملائے اعلیٰ یعنی عرش تک جو سفر ہوا تھا اس کو قصہ معراج بولتے ہیں۔ ویسے تو ہم پورے قصے کو معراج بول دیتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے اور ان کے پاس سونے کا تخت تھا اور اس میں حکمت اور ایمان تھا اس تخت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں حکمت اور ایمان بھر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دوبارہ سے سل دیا گیا اور اس کو صحیح کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا۔ براق کیا تھا؟ یہ ایک جانور تھا جو خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا یہ۔ اور جو براق لفظ ہے یہ برقن سے مشتق ہے، یعنی برقن سے ڈرائیوڈ کیا گیا ہے، اور برقن عربی کا لفظ ہے اور برقن کے معنی ہوتا ہے بجلی کے، تو اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا نام براق رکھا گیا ہے۔ اور براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء سوار ہوتے آئے ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے بیت المقدس کے لیے روانگی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اور آپ کو پیچھے بٹھایا اور خود بطور رہبر آگے بیٹھ گئے۔ دونوں حضرات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ جب آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک زینہ سونے اور ایک زینہ چاندی کا تھا، اور روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ عالم بالا کے سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں زینے کے ذریعے آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب کوئی دروازہ کھلوایا تو آسمانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ جواب ملنے پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچتے رہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے حضرات نے یہ سوال کیوں کیے؟ تو جواب یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمدنی ہونے والی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بڑھانے کے لیے اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے یہ سوال جواب ہوا، اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ملائے اعلیٰ میں معروف ہے۔ تو جب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم اوپر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن و نبی، بیٹے اور نبی کے لیے مرحبا ہے۔ پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے اسی طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا اور اوپر پہنچے تو وہاں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو پایا، انہوں نے بھی مرحبا کہا، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام سے وہی سوال ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل ہوا تھا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا بک من اخی و نبی کہا۔ پھر ہم 6 آسمان تک پہنچے، وہاں بھی حضرت سابق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہی سوال جواب ہوئے، جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔
جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکے کا میرے بعد مبعوث ہونا اور اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن و نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا بک من ابن و نبی فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد البیت المعمور میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو لایا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں۔ جو ہجر ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک بستی تھی جہاں کے بہت بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے اور مشہور مٹکے ہوتے تھے، تو اتنے بڑے بڑے اس درخت پہ پھلتے کہ جیسے ہجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات جو عراق میں موجود ہے ندی، اور نیل مصر یعنی ایجپٹ میں جو موجود ہے ندی، دونوں نہریں جنت سے ہی جاری ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے کر چڑھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول سے لے کر وہ عنایت فرمائی گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور قانون بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے جو لوگ شرک نہ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، بلا شبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں واپس لوٹا اور اللہ جل شانہ سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں باقی رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو 30 نمازیں باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 20 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ کی طرف سے 10 نمازیں کر دی گئیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، میرے درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں باقی رہنے دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے یہاں تک سوال کیا کہ میں شرما گیا، اب تو میں راضی ہوتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں کے لیے تخفیف کر دی، اور میں نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، لہٰذا ادا کرنے میں 5 رہیں اور ثواب میں 50 رہیں۔ اچھا، معراج کے دن کچھ دیگر مشاہدات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جس پر خود عامل نہیں، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔
پھر آپ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر میں گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں۔ پھر میں ایسی بدبودار گھڑے پر گزرا جس سے بہت سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لیے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لیے حلال نہیں۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز کے بارے میں کاہلی کرنے والے ہیں، سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہو مگر وہ ایک زانی اور فاحشہ عورت کے ساتھ جب باشی کرتا ہو اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکاری کے ساتھ رات گزارتی ہو۔ ایک ایسے شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت گڑھ ہے، وہ اسے اٹھا نہیں سکتا لیکن اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اس میں ایک بڑا بیل نکلا، وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اس میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی برا کلمہ کہہ دیتا ہے جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے، اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی، یہ مشک کی خوشبو تھی اور ساتھ ہی ایک آواز بھی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا، وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ میں ایک ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے قبے ہیں جو بیچ میں سے خالی ہیں، یعنی پورا قبہ ایک موتی کا ہے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو دھیان کیا تو دیکھتا ہوں اس کی مٹی جس کی سطح پر پانی ہے خوب تیز خوشبو والا مشک ہے۔ تو یہ ہے قصہ معراج، اور اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو اور احکامات تھے وہ اللہ کے نبی پر دنیا میں ہی مطلب زمین پر ہی عائد کیے گئے، اور جو نماز تھی وہ عالم بالا میں بلا کر ہدیے کے طور پر پیش کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اس سے دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد احرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے عرش تک لے جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی الآیات لأولی الالباب، اور بے شک سمجھداروں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔